السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین ٹاپک کی طرف۔ فرعون کا قصہ دنیا کی تاریخ میں بہت مشہور ہے۔ اس قصے میں ایسی بہت سی کہانیاں موجود ہیں جن سے نہ صرف عبرت حاصل کی جا سکتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک مشہور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو فرعون کی شادی کی رات سے منسوب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون مصر کا سب سے طاقتور حکمران تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور اس کا عقیدہ تھا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا اور اعلیٰ انسان ہے۔ وہ غرور و تکبر میں مبتلا تھا اور لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا۔ فرعون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت ظالم اور جابر حکمران تھا جس نے ہزاروں لوگوں کو اپنی مرضی کے خلاف غلام بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ان میں اکثر بنی اسرائیل کے لوگ تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ فرعون کو اپنی بادشاہت کا اور اپنی طاقت کا بے حد غرور تھا۔ ایک دن اس نے اعلان کیا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا نام اور زیادہ طاقتور ہو جائے اور اس کی نسل بھی آگے بڑھے۔ فرعون نے اپنی پسند کی ایک خوبصورت اور شریف لڑکی کو منتخب کیا اور اس کے ساتھ شادی کی رات کا اہتمام کیا۔ فرعون کے شاہی محل کو سجایا گیا۔ اس رات شاہی لباس تیار کیے گئے اور دعوتوں کا انتظام کیا گیا۔ ہر طرف جشن کا ماحول تھا اور سب خوشی سے جھوم رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون کو شادی کی رات ایک خواب آیا جس نے اس کے دل میں خوف پیدا کر دیا۔ اس خواب میں فرعون نے دیکھا کہ مصر کی سرزمین پر ایک آگ بھڑک رہی ہے اور اس آگ نے اس کے محل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ فرعون نے یہ خواب دیکھا اور اس کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ اس نے اپنی درباری جادوگروں اور خواب کی تعبیر کرنے والوں کو بلایا تاکہ وہ اس خواب کی تعبیر بتا سکیں۔ درباری جادوگروں نے بتایا یہ خواب اس کے زوال اور بربادی کی نشانی ہے۔ فرعون کا دل اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا، لیکن اس کے غرور نے اس سے خواب کو سنجیدگی سے لینے نہیں دیا۔ اس نے اپنی شادی کی رات کو منسوخ نہیں کیا بلکہ وہ اپنی طاقت اور شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے مزید اہتمام کرنے لگا۔ فرعون نے شادی کی رات اپنے غرور میں ڈوبا ہوا اللہ کے عذاب کو نظر انداز کر دیا اور اپنی دعوت کا اہتمام کیا۔ دعوت کے دوران فرعون نے اپنے مہمانوں کے ساتھ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور اللہ کو للکارا کہ اگر کوئی اسے شکست دے سکتا ہے تو آئے اور اس کے غرور کو ختم کرے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس کی بادشاہت ہمیشہ قائم رہے گی اور کوئی اسے شکست نہیں دے سکے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت نے فرعون کے غرور کو ایک نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، لیکن فرعون کے دل میں غرور اور تکبر بھرا ہوا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور ان کے معجزات کو جادو قرار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو متعدد بار تنبیہ کی، لیکن وہ اللہ کے پیغام کو سننے کی بجائے اپنے ہی غرور میں ڈوبا رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ فرعون کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے نکلنے کا حکم دیا، اور وہ لوگ رات کے وقت مصر سے نکلنے لگے۔ فرعون کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے نکلا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی طاقت کے زور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو غلامی میں واپس لے آئے گا، لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے کنارے پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا پانی پر مارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے چھونے سے سمندر میں راستے بن گئے اور بنی اسرائیل محفوظ طریقے سے سمندر پار کرنے لگے۔ فرعون نے اپنے لشکر سمیت سمندر میں داخل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا، لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل پار پہنچے، سمندر کے پانی نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ فرعون کی شادی کی رات کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی انسان کو غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے غرور کے سبب ہلاک کر دیا اور اسے دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ فرعون کا انجام یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی بھی طاقتور نہیں ہو سکتا، چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا حکمران ہی کیوں نہ ہو۔ یہ قصہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرنا اور غرور و تکبر کا راستہ اختیار کرنا انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ فرعون کی شادی کی رات میں اس کے غرور و تکبر نے اسے اندھا کر دیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کو چیلنج کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اسی غرور میں غرق کر دیا اور اسے دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غرور اور تکبر سے بچائے رکھے، کیونکہ سب سے بڑی ذات میرے اللہ تعالیٰ کی ہے جو تمام کائنات کا مالک ہے، اور سب سے بڑی ذات اور سب سے طاقتور ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوری وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ کے لیے مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز لاتا رہوں۔ تو انشاءاللہ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔